تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس مقدس ہستی پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ 2 جمعے قبل آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اہم فضائل اور مناقب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں گرامی عبداللہ تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ علیہ السلام صبح ہونے کے بعد مشرکین مکہ کے سامنے معراج کا اعلان کرتے ہیں، انہیں واقعہ بتاتے ہیں۔ مشرکین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ خوشی خوشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آج ابو بکر بھی اپنے ساتھی کو جھٹلا دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے، ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اس نے سیر کی ہے، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے واپس مکہ مکرمہ وہ رات کے چھوٹے سے حصے میں سیر کر کے آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَإِنْ كَانَ قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے سچ کہا ہے۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا واقعی تم اس بات کو سچ مانتے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں انی اصدقہ فی ابعد من ذلک اصدقہ فی خبر السماء، کہ تم اس بات پہ پریشان ہوتے ہو، میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے واقعہ معراج سنا اور سننے کے بعد کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، اور میں کہتا ہوں اے ابو بکر آپ صدیق ہو، آپ صدیق ہو، آپ تصدیق کرنے والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر شام کے وقت یا صبح کے وقت تشریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کبھی آپ صبح آ جاتے، کبھی شام میں آ جاتے۔ ایک دن ہم اپنے گھر میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔
سخت گرمی ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، اور ہم نے دیکھا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی میں اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیفیت کے ساتھ جلدی جلدی آنا اور اس وقت آنا ضرور کوئی بڑا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی سے ہٹ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو بھی موجود ہے انہیں ہٹا دیجیے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دونوں بیٹیاں ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ مسئلہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آج سے قبل مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی پھر فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کی، موٹی تازی اونٹنیاں، اور ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنیاں میں نے آج کے دن کے لیے ہی ان کو کھلایا تھا، پلایا تھا، پالا تھا۔ آج کا دن بڑا مبارک دن، اور یہ 2 اونٹنیاں اسی سفر کے لیے میں نے تیار کی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کوشہ تیار کرتی ہیں، زاد راہ تیار کرتی ہیں، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے دوپٹہ لیتی ہیں، اسے پھاڑتی ہیں، 2 حصے میں کرتی ہیں اور ایک حصے سے زاد راہ کو باندھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر آپ کو ذات الناطقین کا لقب دیا۔ 2 دوپٹے والیاں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر نکل چکے ہیں اور غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سارا دن مکہ میں رہ کر مشرکین مکہ کی سازشوں کو سنتے رہتے، اور جب رات ڈھل جاتی، تاریخی چھا جاتی، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ غار ثور میں جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو مشرکین مکہ کی جو بھی سازشیں ہیں ان کی خبر دیتے، اور فجر کے قریب قریب واپس مکہ میں آ جاتے، گویا آپ نے رات مکہ میں گزاری۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ رات کے حصے میں بکریاں چراتا ہوا بہانے سے غار ثور کے دہانے پر پہنچتا، تازی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ دھوتا اور دونوں صاحبین کو وہ دودھ پیش کرتا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ دودھ نوش فرماتے، اور اسی طرح صبح ہونے سے پہلے پہلے غار ثور سے وہ روانہ ہو جاتا۔ یہ تھا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ایک اور شخص
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو حاصل ہے کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ مسلمان اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اللہ کے پیغمبر کے صحابی، آپ کی اولاد اللہ کے پیغمبر کے صحابی، تینوں پشتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابی رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، یہ شرف صحابہ کرام میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں پریشان ہو کر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ ہمارے سر پر کھڑے ہیں، اگر یہ اپنے قدم کی طرف نظر ڈالیں تو یہ ہمیں پا لیں گے، ہمیں یہ پکڑ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ظننت یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ یار غار کی صحبت اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ جب دونوں میں سے دوسرے ساتھی نے، یعنی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے یار غار سے کہا، فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں فنحاس نامی ایک یہودی عالم تھا جو اپنے گرجا گھر کے اندر یہودیوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، انہیں خبر پہنچی کہ فنحاس اپنے گرجا گھر میں موجود ہے اور اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو اپنے دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گرجا گھر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں، فنحاس اللہ سے ڈر جا، اسلام قبول کر لے، کیونکہ اللہ کی قسم تو بھی جانتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے سچ اور حق بات لے کر آئے ہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انجیل اور تورات کے اندر ذکر موجود ہے جسے تم پڑھتے ہو، لہذا اسلام قبول کر لے۔ فنحاس کہتا ہے کہ اللہ محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ عاجز ہے، ہم اللہ کے عاجز نہیں ہیں، اللہ ہم سے ادھار مانگتا ہے، اگر اللہ ادھار مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں کیونکہ اللہ ہم سے ادھار مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہیں اور وہ فنحاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور آپ اس وقت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان عہد نہیں ہوتا، معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ آپ کے ساتھ مجھے تھپڑ مارتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ محتاج ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، اللہ عاجز ہے، ہم عاجز نہیں ہیں، اللہ بے نیاز نہیں ہے بلکہ ہم بے نیاز ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، اس وجہ سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔
فنحاس مکر جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ تحقیق اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے گواہی اللہ رب العالمین نے آسمان سے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے پائنچے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے، گھسیٹتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ازاربند ڈھیلا ہو جاتا ہے، میں اسے سکیڑتا ہوں، چلتے چلتے یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور میرا پائچا میری ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک لست تنسى ذلك خیلاء، ابو بکر آپ متکبر نہیں ہیں، آپ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی گواہی دے رہے ہیں، دل کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر پریشان مت ہوئیے، یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل کبر اور غرور سے پاک ہے. کیا مقام ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ ہے. راستے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، مشہور واقعہ ہے. جب ہار گم ہو گیا، سفر کے اندر قافلے والے نے پڑاؤ ڈالا اور جس جگہ ہار گم ہوا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر نہ تو پانی تھا اور جو پانی لوگوں کے پاس موجود تھا وہ ختم ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابو بکر آپ دیکھتے نہیں ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا ہے، اپنا ہار گھما دیا ہے، لوگ پریشان ہیں، نہ ہمارے پاس پانی ہے اور جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے نہ وہاں پر پانی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہلکی آواز میں ڈانٹتے ہیں، کیونکہ اس وقت امی عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. ابو بکر پیچھے سے آتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کمر پر کونچے مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نے کیا کیا ہے، اپنا ہار گھما دیا ہے، لوگوں کو اس گھاٹی میں روک دیا ہے جہاں نہ تو لوگوں کے پاس پانی ہے نہ اس گھاٹی میں پانی ہے. چنانچہ اسی کیفیت میں صبح ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین تیمم کی یہ آیت نازل کرتا ہے لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا آل ابی بکر ما ہی باولی ببرکتکم، اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے جو امت کے اوپر برکتیں نازل ہوئی ہیں یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے بلکہ تمہاری وجہ سے بے شمار برکتیں اس سے پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی ربیعہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کسی بات پر چاکی نہ چاکی ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان بھی ہے اور ان کے انسان ہونے کی وجہ سے غصہ آ گیا. غصہ آ جاتا ہے, جذبات میں آ جاتے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں. ربیعہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا, پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ ناپسندیدہ الفاظ ہیں. ربیعہ بن ابی سلمہ سے کہتے ہیں, اے ربیعہ تم بھی مجھے یہ الفاظ کہو, تم بھی مجھے یہ الفاظ کہو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے. ربیعہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم ابو بکر میں یہ الفاظ آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں یہ الفاظ آپ کے بارے میں نہیں ادا کر سکتا. ابو بکر کہتے ہیں تم یہ الفاظ کہو ورنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کر ان سے کہوں گا اور وہ تمہیں میرا بدلہ مجھے دلوائیں گے, تمہیں انصاف دلوائیں گے اور تمہیں یہ الفاظ کہنے پڑیں گے. یہ بول کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیتے ہیں. وہاں موجود ربیعہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے وہ حمایت کے لیے ربیعہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا ہے, الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں, غلط بات انہوں نے کی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. سیدنا ربیعہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَيْحَكُمْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار وَهُوَ شَيْخُ الْمُسْلِمِينَ. تم برباد ہو جاؤ, تم تباہ ہو جاؤ, تم ابو بکر کے خلاف آ رہے ہو, میری حمایت میں کھڑے ہو رہے ہو, تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے. ابو بکر ہے, یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے یار ہیں, یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا کہ تم میری موافقت میں کھڑے ہو تو اللہ کی قسم یہ ناراض ہو جائیں گے, اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جائیں گے, اور اگر اللہ کے پیغمبر ناراض ہو گئے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا, اور اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا تو یہ ربیعہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام بھی جانتے تھے آپ کے مقام کو کہ آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے, کیونکہ اگر آپ ناراض ہوئے, آپ تو یار غار ہیں, آپ پیغمبر کے ساتھی ہیں, آپ ناراض ہوئے تو امام کائنات ناراض ہو جائیں گے, امام کائنات ناراض ہو گئے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کے درمیان میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما, آج کے دن روزے رکھنے والا صحابی کون ہے, آج کے دن کس ساتھی نے روزہ رکھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر میں نے روزہ رکھا ہے. من اتبع منکم اليوم جنازۃ, آج کے دن جنازے کے پیچھے چلنے والا, جنازے میں شرکت کرنے والا کون ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر میں ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کے دن مسکین کو کھانا کھلانے والا کون ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کھانا کھلایا. پھر آپ فرماتے ہیں فمن دعا منکم اليوم مریضا, آج کے دن مریض کی عیادت کرنے والا کون ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر میں نے آج کے دن مریض کو کھانا کھلایا ہے. آپ فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ اوصاف جس شخص کے اندر جمع ہو گئے وہ شخص جنتی ہے, وہ شخص جنت میں چلا گیا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دی۔ غیر موجودگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ایک شخص گائے کو ہانک رہا تھا، ہانکتے ہانکتے اس پہ سوار ہو گیا اور سواری کرتے کرتے اس کو مارنے لگا۔ گائے نے کہا کہ ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم پر سواری کی جائے، ہمیں مارا پیٹا جائے، بلکہ ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم سے کھیتی باڑی کروائی جائے، ہم کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، سبحان اللہ، تعجباً وفزعاً ابقرۃ تتکلم، بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، کیا گائے کلام کرتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی أؤمن بذلك وأنا أبو بکر وعمر، بے شک اس بات پر کہ گائے کلام کرتی ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر بن خطاب بھی ایمان لاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، نہ ابو بکر مجلس میں موجود ہے، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی، ان کے دل کی گواہی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا فجر نماز کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ پوچھا کرتے تھے کیا کوئی صحابی ہے، کیا کوئی ساتھی ہے کہ جس نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہو؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی صحابی نہیں ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خواب دیکھا ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنا خواب بیان فرماتے کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور کوئی ساتھی موجود نہیں تھا کہ جس نے خواب رات میں دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، وہ پیالہ میں نے پیا اور سیر ہو کر پیا، اس قدر پیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے گوشت کے درمیان جو رگیں ہیں ان رگوں میں وہ دودھ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بکر، میں جب سیر ہو گیا تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ، وہ پیالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا، ابو بکر کو دیا اور پھر وہ دودھ ابو بکر نے دیا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں اس خواب کی تعبیر ہم بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نعم، جی ہاں، بیان کریں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ، اس سے مراد علم ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا فرمایا اور جب آپ کا علم مکمل ہو گیا، بھر گیا، تو آپ کے ذریعے آپ کا بچا ہوا علم اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم قد اصبتم، جی ہاں تم سچے ہو، تم نے صحیح کہا ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کا علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ خواب دیکھتی ہیں، خود جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے بڑے ماہر تھے اور خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا اور اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیان کیا، انہیں بتایا۔ میں نے کہا والد محترم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے کے اندر 3 چاند اتر آئے ہیں، 3 خوبصورت چاند، حسین چاند وہ اتر آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عائشہ اس امت کے 3 افضل ترین انسان، 3 افضل ترین اشخاص تمہارے اس حجرے کے اندر مدفون ہوں گے
اور پھر جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ کی تدفین حجرے اما عائشہ میں ہو جاتی ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عائشہ تمہارے 3 جو چاند تھے ان تینوں چاندوں میں افضل ترین چاند یہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اور فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سب سے زیادہ شرف حاصل ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام رات کو عشاء پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے، کوئی دوسرا صحابی باقی نہیں رہتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کے امور پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ جب شورا سے اللہ کے پیغمبر مشورہ لیتے تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے مشورہ دینے والے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر دوسرے شورا کے ممبران کے ساتھ ابو بکر کا اختلاف ہو جاتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو آپ تسلیم کرتے اور قبول فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ کو جنت کی بشارت حاصل ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ جیسا ایمان تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔